قانون دیکھو نا، یہ عمار بن یاسر ہے، ان کا باپ یاسر ہے، اس کی ماں سمیہ ہے، پورا خاندان اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا ہے، پورا خاندان ہی مارے کھا رہا ہے، کہیں عمار کو مارتی ہے کہیں یاسر کو۔ لوگوں، اسلام اتنا آسان تو نہیں ہے، ہمیں اسلام کی خاطر دکھ اٹھانے نہیں پڑے، وہ جنتوں کے حریص سے۔ دیکھو نا، سمیہ کو مار پڑ رہی ہے، یاسر کو مارا جا رہا ہے، عمار کو مارا جا رہا ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پاس سے گزرے، یہ نہیں کہا تمہیں گورنری ملے گی، یہ نہیں کہا وزیر بن جاؤ گے، یہ نہیں کہا اس تکلیف کے بدلے میں حکومت ملے گی، کہا اصبروا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ آل یاسر صبر کرو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت الفردوس عطا کر دے گا۔ کوئی گاٹے کا سودا تھا بھائیو، خسارے کا سودا تو نہیں تھا، انہوں نے پکے جنت سے سودے کیے تھے، پھر بھی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، پھر بھی مارے کھاتے ہیں۔ یہ ابو ذر غفاری ہے رضی اللہ عنہ، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے، کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل چاہتا ہے اب اسلام کی دعوت بھی پیش کرو۔ کہا میرے ابو ذر تم پردیسی ہو، تم مسافر ہو، اور پردیسیوں کو یہ بڑا مارا کرتے، ابو ذر تم بڑے کمزور ہو، یہ تمہیں بڑا ہی ماریں گے، اب اسلام کا اظہار نہ کرو۔ دیکھو رحمت کائنات کیا کہہ رہے ہیں، ابو ذر ابھی کمزور ہو، اسلام کا اعلان نہ کرو۔ ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سے اسلام نے دل میں گھر کر لیا ہے، یہ چھپائے نہیں چھپتا، یہ تو چھپ سکتا ہی نہیں ہے، میں تو اظہار کیے بغیر نہیں رہوں گا، میں تو اعلان کروں گا، میں تو برسر عام کہوں گا۔ اور وائٹ ہاؤس میں جا کے اسلام بھول جانے والوں، اور حکمرانوں کے پاس جا کے جہاد کو بھول جانے والوں، ابو ذر غفاری کی بات دیکھو، کہا میں اعلان کروں گا۔ گئے بیت اللہ کے پاس جا کے مکے والے بیٹھے ہوئے تھے، ابو ذر کہتے ہیں یا قریش، یا قریش، اے قریشیو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اذانے کہنے والوں، نماز میں درود پڑھنے والوں، آج تو بڑا آسان کام ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھی جاتی، پھر بھی اذان نہیں دی جاتی۔ ابو ذر کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ابھی زبان سے کلمے نکالے، ادھر سے پتھر آنے شروع ہوئے، مار مار کے ظالموں نے بے ہوش کر دیا۔ ہوش آئی، حضرت عباس نے جان چھڑائی۔ دوسرے دن یہ پردیسی پھر آ گیا، اور جنون ٹلتا ہی نہیں ہے، یہ بیماری لوگ کہتے تھے نا ختم ہوتی نہیں ہے، اللہ کی قسم آرام اس کے اندر ہے۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا، پھر مارے کھاتے رہے، پھر دکھ لیتے رہے۔ 3 دن ابو ذر کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کو بلند کرتے رہے، اور مکے والے ابو ذر کو مار مار کے بے ہوش کرتے رہے۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ تم کس بات کی مولی ہو؟ ہم کہتے ہیں جنت بھی ضرور ملے، لیکن سولیوں کا سن کے، پھانسیوں کا سن کے، قیدیوں کا سن کے، تکلیفوں کا سن کے، ابو غریب جیل کا سن کے، کیوبا کے پنجرے سن کے، جموں کی جیل سن کے، سری نگر کی تہاڑ جیل سن کے حوصلے ہار جاتے ہیں۔ اور کیوبا کے قیدی بھی تو ہے، ابو غریب جیل کی نور بہن بھی تو ہے، اور دوستو افغانستان کی بگرام ایئر بیس پہ قیدی عبد الرحمان داخل بھی تو ہے، سری نگر کی جیل کے اندر بائی بھی تو ہے، تہاڑ جیل کے اندر میرا ابو ساریہ سہیل بھی تو ہے۔ حوصلے کتنے ہیں۔ تہاڑ جیل سے ابو ساریہ سہیل نے خط لکھا، سعودی عرب کے اندر ہمیں خط کی پیشانی پہ لکھتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ سعودیہ کے اندر رہنے والے بھائیو، میں جیل کے اندر حوصلہ نہیں ہارا، تم کہیں حوصلہ نہ ہار جانا۔ ہم تو ذرہ برابر بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، ہم نے آسانیوں کو دین سمجھ لیا۔ جنت اتنی سستی تو نہیں ہے، لوگ مارے کھائے،
ذرا کہانی پڑھو میرے خبیب کی رضی اللہ عنہ. اللہ کی قسم ہمارے راستے کہاں جا رہے ہیں، کن منزلوں کے راہی ہو. ہم جہنموں کے سودے کر رہے ہیں. ہمارے دل کے اندر جنت کی محبت نہیں ہے. محبت ہوتی تو خبیب کو پڑا ہوتا رضی اللہ عنہ. سعید بن عمر امیر المومنین سے کہتے ہیں، امیر المومنین مجلس میں بیٹھے بیٹھا یہ سعید بن عمر گورنر بھی ہوش ہو جاتے. پوچھا کیوں بھی ہوش ہوتے ہو؟ کہا جب مکے میں شمع نبوت کے پروانے کو مارا جا رہا تھا میں اس وقت کافر تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا. جب بھی آنکھوں کے سامنے خبیب کی سولی کا منظر آتا ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. کہیں رب قیامت کے دن پوچھ نہ لے صحیح تو وہاں موجود تھا